روح ایک نوری طاقت ہے، روح ایک نوری طاقت ہے. جب تک یہ روح تھا اس وقت اس میں بڑی طاقت تھی، پرواز کرنے کی طاقت تھی. یہ پرواز کر رہا تھا، عالم ارواح میں تھا، اور عالم ارواح کے اندر اس کی پرواز کا کیا عالم ہوگا. آ کے پھنس گیا جسم. کدھر پھنس گیا؟ اس میں پھنسا. اس کی توجہ اس کی طرف ہو گئی، وہ عالم بالا سے اس کی توجہ ہٹ گئی. روح کی پرورش کی طرف خیال نہ رہا، روح لگ گیا اس کی پرورش میں. اب روح جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، کمزور ہوتا چلا گیا. بدن کی لوکاپٹ کرتے ہوئے، بدن کی دیکھ بھال کرتے ہوئے دنیا کی طرف دھیان چلا گیا. روح کمزور ہوتا چلا گیا. لیکن وہ لوگ جن جو آئے تو صحیح جسم میں، لیکن وہ سبق نہ بھولے. آئے تو صحیح جسم میں اپنا. حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جنا جام الستوں پیتا، جنا جام الستوں پیتا، تے رل کے نال اصحاباں روز عشر تک نہیں ترو ٹکی، تینا مست خراباں. کچھ آئے دنیا میں اور اس عالم بالا کو بھول گئے، ان کی توجہ اس طرف لگ گئی. کچھ ایسے آئے لیکن بھولے نہیں، ادھر آئے لیکن. اور اگر دنیا میں آئے تو توجہ عالم بالا میں رہی، عالم آخرت کی طرف رہی، اپنے رب کی طرف رہی، ان کی روح طاقتور ہوتی رہی. اب روحیں جو ہیں یہ نوری ہیں، فرشتوں کی طرح ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جبریل کی طاقت کتنی ہے، میکائیل کی طاقت کتنی ہے، اسرائیل کی طاقت کتنی ہے. حضرت جبریل کی طاقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ روح کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا، کس کے ساتھ؟ نمرود کے ساتھ. مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ نمرود کہتا ہے میں رب ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو رب. مناظرہ ہو گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ. بادشاہ کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں اس کو زندہ چھوڑ دوں. آپ نے کہا یہ جاہل آدمی ہے، یہ الٹی بحث کر رہا ہے، اس سے جھگڑنا کرنے کی ضرورت. آپ نے دوسری رب کی قدرت پیش کی. قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق. میرا رب اللہ ہے جو مشرق کی طرف سے سورج چڑھاتا ہے. فاتح بہا من المغرب. تو بھی خدا ہے تو پھر مغرب سے چڑھا کے دے نا. یہ مناظرہ ہو رہا ہے. جب مناظرہ ہو تو پھر حوالہ بھی پوچھا جاتا ہے، دلیل بھی مانگی جاتی ہے. اب اگر وہ یہ کہہ دیتا یہ تو میں کرتا ہوں. اگر نمرود کہہ دیتا کہ مشرق سے سورج میں چڑھاتا ہوں، اگر تیرا رب چڑھاتا ہے تو تو مغرب سے چڑھا، کہہ سکتا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جاؤ میرے خلیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جا کے میرے خلیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اگر وہ یہ کہہ دے اے ابراہیم تو مغرب سے سورج چڑھا دے، اپنے رب کو کہہ، تو جبریل ایسے پکڑ کے نہ سارا نظام ہی بدل دیا. ایسے پکڑنا اور سارا کچھ سب کچھ چینج کر دینا، بدل دینا. یہ ہے روح کی طاقت. ایسے قرآن میں لکھا ہے جب لوط علیہ السلام کی 5 بستیوں پر خدا کا عذاب آنا تھا، جبریل امین آئے، زمین کو تحت و سرا سے اٹھایا. ایسے گاچی کی 5 بڑے شہروں کی جس میں لاکھوں انسان رہتے تھے، تحت و سرا سے ایسے اٹھایا، آسمان تک جا کے ایسے لڑ گیا. یہ ہے طاقت روح کی. جب ولی اللہ کی روح جو ہے وہ اپنی طاقت میں آ جاتی ہے تو میرے غوث کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کہر دلتن علی حکم اتصالی. تجھے کیا پتا ہے غوث کی شان کیا ہے؟ غوث وہ ہوتا ہے جو رب کے سارے جہانوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی نے اپنی ہتھیلی پہ دانا رکھا ہوا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر،
میں نے جو آیا مجیدہ پڑھی تھی اس کو بیان کرنے کے بعد اپنا مضمون بند کروں گا. یہ ہے مجذوب ولی. مجذوب ولی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب اخلاق و نبی کے اندر یہ حدیث آتی ہے, مدینے میں ایک مستانی عورت تھی. بولو مدینے میں ایک. حدیث غلط ہو تو جرم دار میں ہوں, سزا کے قابل میں ہوں. اگر حدیث ٹھیک ہو تو ماننا چاہیے نا. پھر گالی کسی کو ہم نہیں دے رہے, کسی کو برا ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو اپنا مسلک بیان کرتے. میرا یہ عقیدہ ہے, میرے پاس اس کی دلیل ہے, میں اپنے عقیدے کو دلیل سے پیش کر رہا ہوں. میں کسی کا نام پسند ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ برے لوگوں کا نام لینا بھی. سرکار کا زمانہ تھا, ایک مستانی عورت تھی جو مدینے کی گلیوں میں, بولو, جب سرکار مسجد سے نکلتے نا تو سرکار کو بلاتے, یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. سرکار اس کی باتیں سنا کرتی, ایک طرف چلے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے میرے سرکار کو مستانے پسند ہیں, میرے سرکار کو مستانے. ورنہ سرکار کہتی ہے پاگل اور دماغ اس کا خراب ہے, جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں. راز اس میں کیا ہے, یہ مستانے لوگ بنتے کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے, آ کے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا نبی ہے, میں تو اسے ایک دعا کرانے کے لیے آیا. پوچھا کیا دعا کرانی ہے؟ کہتا ہے مجھے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ مل جائے, مجھے اللہ کے عشق کا ایک ذرہ مل جائے. خواجہ عطار فرماتے ہیں دین دین داراں را, دنیا دنیا داراں را, قطرہ عشق خدا عطار را. یا اللہ دنیا دنیا داروں کو دے دے اور دین مانگنے والے جان کو دین عطا کر دے. عطار تو اسے تیرا عشق مانگتا ہے. اس نوجوان نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کیا مانگا؟ عشق خدا. اے اللہ کے نبی دعا کرو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, بیمار بھی دیکھتے ہیں نا, اس کو کون سی ڈوز دینی ہے, کتنے نمبر کا ٹیکہ لگانا ہے, زیادہ لگ گیا تو یہ مر بھی سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی روح کو, کہا ایک ذرہ بہت زیادہ ہے, ایک ذرہ بہت زیادہ ہے, آدھا ذرہ چاہتے ہو تو لے کے دے سکتا ہوں, یہ بھی تیری طبیعت سے زیادہ ہے. کہتا چلو آدھا ہی. عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے بس ہاتھ اٹھائے, دعا مانگ لی, یا اللہ یہ تیرے نبی کے پاس آیا, یہ تیرے عشق کا ذرہ مانگتا تھا لیکن ذرے کے قابل نہیں, اس کو آدھا ذرہ ہی دے دو. اللہ کا عشق مانگا, حالت خراب ہو گئی. جب وہ نہیں برداشت کر سکا, دیوانگی آ گئی, مستانگی آ گئی, وقت گزرتا رہا, بال بکھر گئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, روح بادشاہ کا اخبار ذی تمرین لا یولا لو اقسم علی اللہ لا برا. میرے سچے نبی نے فرمایا کچھ فقیر ہوتے ہیں, کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں, رب کے محبوب ہوتے ہیں, بات سے منہ سے زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے. رب کہتا مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی پوری کروں گا. یہ صحیح حدیث ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے ذرہ عشق کا مانگنے والا آدھا ذرہ ملنے سے دیوانہ ہو گیا, مستانہ ہو گیا, اب جنگلوں میں پھر رہا ہے. زمانہ گزر گیا, بڑی دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو دیکھتے ہیں, اب یاد نہیں رہ گیا یہ کون ہے. اس کی حالت دیکھ کے, اس کے کپڑے دیکھ کے اس کو بلاتے ہیں, اس پہ رحم کھانا چاہتے ہیں, بلاتے ہیں, وہ توجہ نہیں کرتا. یا اللہ مجھے بتاؤ اس کو کیا بیماری ہے, اس کو کیا تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے عیسیٰ تمہیں نے تو بنایا ہے, تمہیں نے تو اس کو بنایا, ذرا غور سے دیکھو تو صحیح. جب غور سے دیکھا, یا اللہ یہ وہ ہے جو تیرا عشق مانگتا تھا, یہ وہ ہے جو تیرا عشق مانگتا تھا. کچھ ایسے ہیں پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہیں پیتے ہی جاتے ہیں, پیتے ہی جاتے ہیں, ہوش میں رہتے ہیں. میرے غوث فرماتے ہیں سقان الحب کا ساتھ الوصال,
سکانل حب کا ساتل وصالی، شیخ عبد القادر جیلانی کا روح اتنا مضبوط ہے کہ اس نے رب کی محبت کے جام پہ جام پیا، لیکن اس کی عقل و حواس قائم رہی، اس میں دیوانگی نہ آئی۔ کچھ ایسے ہیں جو پی کے مستانے بن جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں پیتے ہی جاتے ہیں پھر بھی ہوشن کے قائم رہتے ہیں۔ یارو یہ اولیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں، کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں، کیا پوچھتے ہو؟ اللہ والے کیا دیتے ہیں؟ بابا یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ کیا دیتے ہیں؟ ادھر سے پکڑتے ہیں، رب سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام مریم تھا، پیدا ہوتے ہی ولی اللہ تھی، ایک نبی کی ڈیوٹی لگی، ایک نبی کی ڈیوٹی لگتی ہے، اس بچی کی خدمت نے کرنی ہے۔ وہ پیغمبر اس کو اجرے میں رکھتے ہیں، دروازہ بند کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، چابی جیب میں ڈالتے ہیں، اور جب کبھی آپ کے دروازہ کھولتے ہیں تو کمرہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، فروٹ بھی پڑا ہوا ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے جو مارکیٹ میں نہیں ملتا، دنیا میں کوئی ایسا ہوٹل نہیں وہاں سے مل سکے، رنگ رنگ کی نعمتیں ہیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ بتاؤ یہ کدھر سے چیزیں آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم یہ کہتی ہیں یہ میرا رب مجھے دیتا ہے، یہ چیزیں میرا رب مجھے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ ہے کرامت، یہ ہے دروازہ بند ہے، کوئی آدمی اندر آنے ہوا اندر نہیں آ سکتی ہے، لیکن مریم کے پاس دنیا کی ہر وہ نعمت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب اس سے لمبا اگر پروگرام کریں گے تو زندگیاں درکار ہیں، تختیاں ختم ہوئیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اے اللہ کے دوستو، تمہیں رب نے ایسا مقام دیا ہے، اگر تمہارا ذکر کرنا شروع کر دیں تو ذکر کرنے والے تو ختم ہو سکتے ہیں، تمہیں رب نے ایسا مقام دیا اس کی حد ہی کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو اس مرد کامل سارا علاقہ جانتا ہے، یہ تو ابھی بھولنے والی بات نہیں، کل کی بات ہے، جس کے گھر میں سے آپ نے پانی پی لیا اس کو بھی رنگ دیا، جس کے گھر میں تھوڑی دیر بیٹھ گئے اس کو بھی رنگ دیا۔ یہ حاجی محمد شریف صاحب زرگر جو ہیں، ان کے والد کا نام تھا بابا نظام الدین، بابا نظام الدین زرگر، یہ تندر کے رہنے والے، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا۔ وہ 125 سال کے ہو کے فوت ہوئے 73 کے اندر، واقعہ سنایا، کہنے لگے میرا ایک بھائی تھا جس کا ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، ہم سمجھتے کہ فوت ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا بیٹا سائیں صاحب کے پاس جاؤ، ماں نے کہا کہ سائیں علم دین صاحب کے پاس جاؤ، وہاں جا کے دعا کرو۔ کہتے میں نے گھوڑی پہ بیٹھ گیا اور میں ڈھونڈنے شروع کر دیا، کیونکہ آپ کا ایک جگہ پہ مشکل کے عام نہیں تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سائیں صاحب جو ہیں یہ مجھے ملے، تو جو فاضل چک جو ہے وہاں جا کے کہیں آپ ملے، تو میں جا کے بیٹھ گیا، تو سائیں صاحب آگے آگے چلنا شروع کر دیا، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، آگے ارسل آ گیا، جب ارسل میں داخل ہوئے تو دن کا اس وقت زور کا ٹائم تھا، اور جو ارسل اتنا گرم تھا کہ وہاں پر میرے پاؤں جو ہیں وہ ایسے ابل رہے ہیں، کہتے ہیں جوتا اتار دو پاؤں سے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں، تم بھی جوتا اتار دو۔ میں نے جوتا اتار لیا، سائیں صاحب آگے میں پیچھے، جدھر پاؤں رکھتا ہوں میرا پاؤں جھر رہا ہے، پیچھے دیکھ کے کہتے ہیں ادھر پاؤں رکھ جدھر میں رکھتا ہوں، اتھے پیر رکھ جتھے میں رکھنا۔ بابا جی کہنے جب میں اتھے پیر رکھے انہیں لگا جو برف ہے۔ اب ارسل سے پار گزر کے ہم آتے ہیں جاؤ اس گاؤں میں جا کے تھوڑی سی آگ لے آؤ، میں آ جا کے آگ لے کے آیا، تو مجھے کہتے ہیں یہ جو تم نے لوئی لی ہوئی ہے نا اوپر اون کی کشمیری لوئی، یہ مجھے دو میں اس کو جلاؤں گا۔ میں نے لوئی اتار کے دے دی، تو میں سوچا اس کو تو آگ لگتی نہیں ہے، لیکن بابا جی نے ایسے کر کے پھاڑ پھاڑ کے جلانا شروع کر دیا، ایسے وہ اون جل رہی ہے جیسے یہ پٹرول ہے، ساری لوئی جب جل گئی سمجھ گیا تو چل گھوڑی سے وہ کاٹ ہو جائے۔ میں گھوڑی پہ بیٹھا اور جب میں تندر پہنچا تو بارش بڑی تیز تھی، گھر جا کے میں نے دیکھا میرا بھائی گھر میں موجود تھا۔ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
میاں صاحب فرماتی ہیں جس جائی تے مطلب ہوئے، جس جائی تے مطلب ہوئے تے مرد پچاون کھلیا ملن مراداں منگتیاں انہاں پاکاں دا در ملیا۔ تو اولیاء اللہ یہ بہت عظیم انسان ہوتے ہیں، جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، اس سے بڑا منصب اور کوئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے مقرب ہیں، جب کوئی اللہ کا دوست بن جاتا ہے اس کے دونوں جہاں بے غم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مرد کامل کی قبر پر اپنی نور کی بارشیں نازل کرے۔ آپ جتنے آبا محبت عقیدت سے یہاں تشریف لائے، آپ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور جو میں نے تھوڑے سے وقت کے اندر ولایت کے اوپر اور کرامت کے اوپر گفتگو کی ہے، میری امید ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات باقی رہیں گے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کرامت اللہ تعالیٰ ولی کو کیوں عطا کرتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کی غلامی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا ہے، یا اللہ ہمارے دل میں ہمیشہ اپنے محبوبوں کا ادب رکھ، احترام رکھ، جو تو نے تقدس و عظمت ان لوگوں کو عطا کی ہے ہمیں دل و جان سے ان باتوں پہ اپنا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ولیوں کی محبت کبھی بھی دل سے نہ نکالنا، کبھی بھی دل سے نہ نکالنا۔ میں نے ان بزرگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اپنی باتیں میں اس لیے نہیں سناتا، اس میں شوبہ نہیں دیا جاتی۔ میں بہت سارے بزرگوں کو ملا ہوں، اور بس وہی علامہ اقبال والی بات ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھیں، ارادت ہو تو بھائی سودا لینے کے لیے پیسے جیب میں ہوتے ہیں، پھر دکان پہ جاتے ہیں، تو یہاں پر ارادت دیکھی جاتی ہے، تو کس نیت سے آیا ہے۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔